بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفس وہ کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا دیتا ہے۔ جسم کے چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن لفظوں کے زخم کبھی نہیں بڑھتے۔ قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں ہمیشہ حشرات یعنی چھوٹے ہی پھنستے ہیں، بڑے جانور اس کو پھاڑ کر نکل جاتے ہیں۔ اے رب کائنات، ہماری دنیا آخرت بہتر فرما اور اپنے لامحدود خزانوں سے رزق حلال میں وسعت نصیب فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما اور ہمیں صبر عطا فرما، آمین۔ منفی سوچ غلط نمبر اینک کی طرح ہوتی ہے، ہر منزل دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ کاش لوگ سمجھ جائیں کہ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو استعمال کے لیے نہیں۔ سب سے بڑا منافق اور قابل نفرت انسان وہ ہوتا ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھانے آئے اور مطلب پورا ہونے کے بعد آپ کی مخالفت بھی کرے۔ زندگی گزارنے کے 6 اصول۔ دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو، بولنے سے پہلے سننا سیکھو، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو، ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو، اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ لوگ ہمیں توڑتے رہتے ہیں، اتنا توڑتے ہیں کہ ہم ٹوٹ کے ذرا ذرا بکھر جاتے ہیں، اور اسی ذرے ذرے کو اللہ پاک اپنی محبت سے اتنا مضبوط جوڑتا ہے کہ وہ دوبارہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، لیکن دل ہی دلہیوں کے نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ سے مبارک میں ایک پتھر رکھا کرتے تھے تاکہ اس کے ذریعے آپ کو فضول گفتگو کرنے سے روک سکیں۔ نیک اور بری بیوی۔ نیک عورت نیک مرد کے نکاح میں ہو تو اس کی مثال سونے کے اس تاج کی سی ہے جو بادشاہ کے سر پر سجا ہو، جبکہ بری عورت کسی نیک شخص کے نکاح میں ہو تو اس کی مثال بھاری بوجھ کی طرح ہے جو کسی برے شخص نے اٹھایا ہوا ہو۔ مولانا رومی کہتے ہیں، دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی اس جگہ آ پہنچتی ہے جہاں سے کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور واپسی کا کوئی تصور نہیں ہوتا، پھر دعاؤں سے معجزے ہوتے ہیں، کن فیکون سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ بس صبر اور اللہ پاک پر بھروسہ ضروری ہے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ انسان کی زندگی کا جو حصہ اللہ پاک کی عبادت میں گزرے وہ سب سے بہتر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ناخنوں کو چھوٹا کرو کیونکہ وہ شیطان کی جگہ ہے۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہے، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا ٹوٹا ہوا پل برا نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایک ایسی جگہ جانے سے روکتا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں ہر رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، بس ہمیں اس رکاوٹ سے سبق سیکھنا ضروری ہے۔ سلگ کے مر جاؤ پر پگھل کر کسی کے پیروں میں گر کر محبت کی بھیک کبھی مت مانگنا۔ انسانی زندگی میں سب سے برا زمانہ وہ ہے جب لوگ دلیل سے نفرت کرنے لگے۔ جیتتے وہ نہیں جو کبھی ناکام نہ ہوئے ہوں، جیتتے وہ ہیں جو کبھی کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔ خواب جن کے اونچے اور مست ہوتے ہیں
امتحان بھی ان کے زبردست ہوتے ہیں۔ سچائی اور نیکی کا راستہ ضرور دشوار ہوتا ہے، لیکن منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے، جبکہ برائی کا راستہ بہت آسان ہے، لیکن منزل بہت تباہی والی ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی چیز خالی جیب ہوتی ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خدا ہر پرندے کو رزق دیتا ہے، مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ رزق حاصل کرنے کے لیے پرندے کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے، اس کا نام موت ہے۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے، سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ خاموش لوگوں کے دماغ شور مچاتے ہیں۔ رشتوں پر مان اکثر وقت پڑنے پر فقط ایک گمان ثابت ہوتا ہے۔ کیا خوب لکھا ہے کسی نے، بخش دیتا ہے خدا ان کو جن کی قسمت خراب ہوتی ہے، وہ ہرگز نہیں بخشے جاتے جن کی نیت خراب ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت بات، زندگی میں خود کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ ملنا اور بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے، لیکن بچھڑنے کے بعد ملنا زندگی کی امید کہلاتا ہے۔ فاصلہ کسی رشتے کو جدا نہیں کر سکتا، اور وقت کسی نئے رشتے کی تخلیق نہیں کرتا۔ اگر جذبات سچے ہوں تو رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ وہ جسے نیند کہا کرتے تھے سب چین کی نیند، وہ تیرے بعد کبھی آنکھ میں اتری ہی نہیں۔ زندگی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے، جو اپنے تھے وہ کبھی خوش ہی نہ ہوئے۔ اگر ہم یہ کہنے کے بجائے دیواروں کے پاس کان ہوتے ہیں، یہ کہنا شروع کر دیں کہ فرشتوں کے ہاتھ میں بھی قلم ہے، تو ہمیں لوگوں سے زیادہ اللہ پاک کی فکر ہو جائے گی۔ اکثر لوگ رشتوں کی گیلی زمین پر پھسل جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو رشتے نبھانے کے لیے نہیں بلکہ رشتے وقت گزارنے کے لیے بناتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت ابن ابی طالب کا فرمان، بچوں کی حد سے زیادہ ملامت اور سرزش کی زیادتی ڈھیٹ پن کا باعث بنتی ہے۔ برداشت بزدل نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا۔ اچھے لوگوں کا اللہ پاک امتحان بہت لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ پاک بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ پیار کرنے والوں میں اور کچھ نہ ہو، لیکن ایک بات ہوتی ہے، بے ادب نہیں ہوتے، دل دکھاؤ کیسا بھی بددعا نہیں دیتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ساتھ چھوڑ دینے کی دھمکیاں نہیں دیتے۔ کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنو، مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بیوقوف مت بنو۔ اچھی زندگی، سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ پاک کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ کچھ لوگ برے نہیں ہوتے، بس وہ ہمارے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ وہ ہمارے ساتھ اتنا برا کر جاتے ہیں کہ چاہ کر بھی دل پھر ان لوگوں کی طرف نہیں پلٹتا۔ بات چیت کے بغیر تعلق بے معنی، اور عزت کے بغیر پیار بے معنی۔ جو اتنی سیدھی سادی بات نہ سمجھے تو ایسے شخص کا اعتبار بے معنی۔ زندگی برف کی مانند ہے، اس کو اچھے کاموں میں گزارو ورنہ یہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ زندگی کی ایک نئی صبح مبارک ہے۔ اللہ پاک آپ کے تمام حاجات اور تمام دعاؤں کو پورا فرمائے۔ سلامتی، ایمان اور صحت کے ساتھ لمبی زندگی اور بے حساب آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ نیک گمان رکھنا بھی ایک سعادت ہے جو میرا رب کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے
تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ زندگی میں ایسے لوگ شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کے ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا تو وہ جیت جاتے ہیں یا وہ سیکھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنا وقت اچھا گزارنے کی خاطر دوسروں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم اس کے لیے بھی ہنس دیتے ہیں کہ کہیں رو نہ پڑے۔ جو آپ کے بغیر خوش ہوں تو بس پھر انہیں خوش ہی رہنے دیں۔ مجھے اس لیے بھی پسند ہیں درد مند لوگ، خود ٹوٹ جاتے ہیں، کسی کا دل نہیں توڑتے۔ مجھے نفرت دلیلوں سے، جوازوں سے، حوالوں سے، مجھے نفرت مثالوں سے، جوابوں سے، سوالوں سے، ضوابط اور اصولوں سے۔ یہ سب جھوٹے دلاسے ہیں، یہ سب ہیں کھوٹ نیت کا۔ میری چپ کو میری ہار مت سمجھنا، میں اپنے فیصلے خدا پر چھوڑ دیتا ہوں۔